السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ملکی خبروں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی خبروں کی طرف بھی جائیں گے۔ افغانستان سے جناب پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک اور بڑی حرکت کی گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بھارت میں ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنا بالی ووڈ سٹار دھرمیندر اسی کو مار ڈالا، اسی کے بارے میں خبر چلا دی کہ جناب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور جب میں کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو واقعی مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پریس کیجیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے۔ لائک کا بٹن بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے، وہ آپ کو ویسے ہی لگتا ہے کہ تھمز اپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ یقین کیجیے اس سے بہت فرق پڑتا ہے، تو پلیز اس کو پریس ضرور کیا کیجیے۔ اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اگر کسی خبر کے حوالے سے آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو شیئر دا کامنٹس، تاکہ ہمیں فیڈ بیک مل سکے۔ یہ ہمارے لیے بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے، ہم وہ جسے کہتے ہیں نا ون وے ٹریفک نہیں چلانا چاہتے، ٹو وے ٹریفک ہونی چاہیے آپ کے اور میرے درمیان۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ کہ کیڈٹ کالج وانا جس کے اندر دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ ناکام بنایا گیا تھا پاکستانی افواج کی جانب سے، اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور ماسٹر مائنڈ اور اس کے سہولت کار کی اہم تفصیلات جو ہیں وہ اب سامنے آ چکی ہیں۔ ظاہری بات ہے، پتہ لگ جاتا ہے یہ کہاں سے یہ حرکت ہوئی ہے، اور سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو تمام دہشت گرد تھے ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے بتایا جاتا ہے، اور اس حملے کی منصوبہ بندی بھی جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہوئی ہے۔ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی حملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم جو ہے وہ نور ولی محسود اس کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا۔ یہ نور ولی محسود جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے، اور اس سے پہلے کابل کے اندر اور مختلف افغانستان کے اندر جو مختلف آپریشنز کیے گئے تھے پاکستان کی جانب سے، پہلے یہ غیر مصدقہ یہ خبریں آئی تھی کہ شاید وہ جو ہے مارا گیا ہے اس کے اندر، لیکن چند دنوں کے بعد اس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی جس میں وہ یہ کلیم کر رہا تھا، کسی پہاڑی علاقے کی وہ ویڈیو تھی جس میں وہ یہ کلیم کر رہا تھا کہ جی میں زندہ ہوں اور میں پاکستان کے خلاف اپنی یہ کارروائیاں جو ہے وہ ویسے ہی جاری رکھوں گا۔ تو وانا کے اندر یہ جو کیڈٹ کالج کو بیسکلی نشانہ بنایا گیا ہے، یہی نور ولی محسود جو ہے وہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اسی کی جانب سے حرکت کی گئی ہے۔ اس کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ جیش الہند کے نام سے جو ہے وہ ایک تنظیم نے قبول کی ہے۔ یہ مختلف بیسکلی ٹی ٹی پی کی ہی آف شوٹس ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے بیسکلی جو ہے وہ یہ آف شوٹس بنائی ہوئی ہیں تاکہ ٹریسنگ جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ تو لیکن یہ جو جیش الہند ہے، یہ اب آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ جب ہند بھی آ رہا ہے تو پھر اس کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے جا کے ملتا ہے، آپ کو میرے خیال میں مجھے مزید بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ رہتا ہے کہ اپنی اصلی شناخت آپ نے استعمال نہیں کرنی، کیونکہ اصلی شناخت استعمال کرنے سے ان پر پاکستان اور جو دیگر میڈیٹرز ہوتے ہیں جس طرح ٹرکی اور قطر نے ایک رول ادا کیا تھا، پھر ان کی جانب سے جو ہے وہ پریشر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے بڑے آرام سے ڈس ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ایکچولی اگر آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں، جو میری کم از کم سیکورٹی ذرائع سے بات ہوئی ہے، کم از کم 7-8 مختلف اس طرح کی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں بنائی گئی ہیں جو ایکچولی جن کا کرتا دھرتا یا جسے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا جو باپ ہے وہ ٹی ٹی پی ہے۔ تو اسی طرح یہ جیش الہند کے نام سے بھی جو ہے یہ تنظیم اب سامنے آ رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کا جو تعلق جو ہے وہ وہیں سے ہے۔ سیکیورٹی ذرائع جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک آڈیو جو ہے وہ ٹریس ہوئی ہے، اور اس آڈیو کے اندر جو ہے وہ جیش الہند کا نام جو ہے وہ بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حملے کے لیے تمام ساز و سامان جو ہے وہ افغانستان سے فراہم کیا گیا، اور سامان میں امریکی ساختہ ہتھیار جو ہیں وہ ملے۔ اب یہ وہی امریکی اسلحہ ہے جو بیسکلی امریکہ اتنے سال وہاں سے گزارنے کے بعد جب وہاں سے گیا تھا تو وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا، وہی اسلحہ جو ہے وہ اب استعمال ہو رہا ہے ان دہشت گردی کی وارداتوں کے اندر۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد جو ہے وہ پاکستان میں سیکورٹی خدشات کو بڑھانا تھا، جو بھارتی ایجنسی را کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر یہ افراتفری ہونی چاہیے۔ اس حملے میں مارے گئے افغان دہشت گردوں کی شناخت نے تمام شکوک و شبہات کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے کہ بیسکلی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ادھر سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو دھماکہ ہوا تھا اس کا ٹریس بھی جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہی مل رہا ہے۔ سی ٹی ڈی راولپنڈی نے سہولت کاروں اور ہینڈلرز کو راولپنڈی اور پشاور میں چھاپے مار کر جو ہے وہ گرفتار کیا۔ مجموعی طور پر 6 سے 7 ملزمان جو ہیں وہ اب تک گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے یہ کوئی ایک یا دو شخص نہیں ہوتے، یہ بیسکلی ان کے پیچھے پوری ایک ٹیم ورک ہوتی ہے جو بیسکلی ریکی کا بھی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، اس کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتی ہے، گاڑی پرووائڈ کرنا، اسلحہ لے کر آنا، بارودی مواد پرووائڈ کرنا، لوکیشن کے بارے میں بتانا، اس کے بعد اس کا ٹریس ختم کرنا۔ ایک ٹیم کو ختم کرنے کے لیے دوسری ٹیم بھی تیار ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ کوئی کام ہو جائے تو اس کے بعد ان کا اور ہمارا ٹریس جو ہے وہ آپس میں بالکل ختم ہو جائے۔ اس کے لیے 2 ٹیمز جو ہیں، 3 ٹیمز جو ہے وہ دہشت گردوں کی جو ہے وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔
تو چھاپے جو چھاپے مارے گئے ہیں اس میں پیر ودائی، ڈھوک کشمیرہ اور خیبر پختونخوا میں متعلقہ اداروں کو آن بورڈ رکھ کر جو ہے وہ یہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور 5 افراد کو راولپنڈی، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں حراست میں لیا گیا ہے۔ کسی سہولت کار نے حملہ آور کو کیا مدد کی ہے اس کا تعین کیا جا رہا ہے، اور حملہ آور گولڑا سے پہلے ایک اور آن لائن بائکیا سروس کے ذریعے جو ہے وہ 26 نمبر چنگی کے اوپر جو ہے وہاں پہ وہ پہنچے تھے، اور حملہ آور گولڑا سے کچہری تک ماسک پہن کر آیا۔ زیر حراست افراد سے الگ الگ مقامات کے اوپر تفتیش کا عمل جو ہے وہ اب شروع کیا جا چکا ہے۔ پاکستان از ویری ویری سیریس اباؤٹ سیکورٹی دس ٹائم۔ خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا کی ٹیم، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کتنی مشکل سے ان کو بنایا گیا ہے۔ آج یہ خبر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکچولی آج خطاب کیا پارلیمنٹ کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں خودکش اور قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے شہر وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ کرنے والوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ان دونوں واقعات میں ملوث افراد تک پہنچ چکے ہیں۔ دونوں واقعات میں ملوث افراد افغانی تھے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ افغانستان سے ہم پر بمباری کر رہے ہیں اور ہم جا کر ان سے کہیں کہ ہم سے آپ مذاکرات کر لیں۔ ظاہری بات ہے آپ کے اوپر جب اس طرح کی دہشت گردی جو ہے وہ کی جا رہی ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے انہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ کی مہربانی جناب تھی ٹریگر نہ دباؤ، تھی بٹن نہ دباؤ بامدہ، اس طرح نہیں ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی سری لنکا کی انہوں نے جو ہے بڑی بہادری کی انہوں نے تعریف کی، کیونکہ یہ ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے یہ کوارڈینیشن ہوئی ہے۔ یہ صرف یہ مت سمجھے گا کہ پی سی بی اور سری لنکن کرکٹ بورڈ کو آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے تھے، دونوں ملکوں کی جو گورنمنٹس ہیں پاکستان اور سری لنکا وہ بیچ میں انوالوڈ ہوئیں، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جی یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ اسی طرح، یہ سیریز جو ہے وہ اسی طرح آگے چلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو کوارڈینیشن کی گئی اور جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر خود کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے جو ہے یہ بتایا گیا کہ جناب ایشورنسز دی جائیں سری لنکا کی گورنمنٹ کو کہ نو میٹر واٹ ہیپنس ان کو 3 لیئر سیکورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی سری لنکن ٹیم کو، آپ پاکستان چھوڑ کے مت جائیں، اور الٹیمیٹلی دے ایگریڈ اینڈ دے سیڈ کہ جی ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ سری لنکا کے کپتان اور معروف کامنٹیٹر کمار سنگاکارا، انہوں نے بڑا ایک زبردست بیان دیا ہے پاکستان کے حوالے سے، اور اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو چند پلیئرز کی جانب سے آیا کہ جی 8 پلیئرز بتائے جاتے ہیں سری لنکن ٹیم کے کہ جناب وہ واپس جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا۔ انہوں نے کہا کچھ دوستیاں ہوتی ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس پر لاہور کے اندر، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جب حملہ ہوا تھا سری لنکن ٹیم پر، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہوا تھا لیکن پاکستانی فورسز نے اسے ناکام بنا دیا تھا، جس طریقے سے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد بھی میں بہت بار پاکستان آیا ہوں اور آئندہ بھی آتا رہوں گا، کیونکہ پاکستان میں کرکٹ کا الگ ہی مزہ ہے اور پاکستانیوں کا پیار ہمیشہ مجھے یہاں کھینچ لاتا ہے۔ واٹ اے ونڈرفل اسٹیٹمنٹ، واٹ اے ونڈرفل اسٹیٹمنٹ بائی سنگاکارا۔ اور آپ جانتے ہیں کمارا سنگاکارا ایک ایسی شخصیت ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کو کھیلتے ہوئے، مطلب پاکستان کے اندر جب یہ کھیلا کرتے تھے تو شائقین جو ہوتے تھے وہ ان کو بھی کھیلتے ہوئے اس طرح ہی لگ رہا تھا کہ ساڈا ہی ہے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا بھی ساڈا ہی ہے، ایون تو دوسری ٹیم سے کھیل رہا ہو۔ لیکن میں نے پاکستان کے اندر ویسے یہ بات دیکھی ہے میں نے کہ ہم لوگ جب کرکٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا تو دوسری ٹیم کا پلیئر بھی اگر اچھا پرفارم کر رہا ہوتا تو ہم انڈینز کی طرح جو ہے نا سانپ نہیں سونگتا ہمیں۔ آپ خدا کی قسم اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ انڈیا اور پاکستان میں ہونے والے میچز کو اٹھا کے دیکھیے، دوسری ٹیم جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہو کہ ساڈا منڈا آؤٹ ہو رہا ہے، پاکستان کا لڑکا آؤٹ ہو رہا ہے، لیکن اگر دوسرا بالر اس نے اچھی بال کی ہے یا اس نے ہمارے اگینسٹ ہی سینچری کی ہے، ہم لوگ پھر بھی تالی بجاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اسپورٹس مین اسپرٹ۔ آپ یقین کیجیے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، جا کے میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں شعیب اختر کی، وہ 2 گیندوں کا، وہ چھوٹی سی اگزامپل، آپ صرف جا کے دیکھیں شعیب اختر ٹنڈولکر ڈریوڈ آؤٹ، بس اتنا جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھیں، ٹھیک ہے، ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد، ابھی نہیں تو وہ جب آپ دیکھیں گے نا تو اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ شعیب نے جب وہ 2 بولڈ کیے تھے نا اس کے بعد کیسے سام سونگ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پنجابی میں تو میرے ایکچولی 1-2 جملے اور آ رہے ہیں، میں کیا کروں، میرا ڈی این اے اس قسم کا ہے کہ وہ پنجابی والے جملے جو ہے نا آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں، لیکن پھر میں یہاں پہ لا کے فلٹر لگایا تھا کہ نہیں او نہیں کہنا، کہن جی لگتا ہے وہ مر گئی سی کہ جس طریقے سے چپ ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں کی ہو گیا۔ سو اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اینڈ سنگاکارا ہیز ایکچولی ڈن دیٹ۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور بات کے اوپر بھی آگ لگی ہے، سڑتے بھونتے رہتے ہیں، انہوں نے مر کے بھی سڑنا بڑھنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ زندگی کے اندر بھی سڑتے بھونتے رہتے ہیں۔ بیسکلی امریکہ کی جانب سے، امریکہ کے جو سفارت خانے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور ادھر بھی، تو جو 2 ایک واقعات ہوئے دھماکوں کے، ایک یہاں پہ کچہری کے باہر اور ایک وہاں پہ دلی کے اندر جو واقعہ ہوا، تو دلی کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو وہاں پہ امریکی سفارت خانہ تھا اس نے ایکس کے اوپر اپنی ایک پوسٹ لکھی، اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔
انہوں نے کہا گزشتہ رات نئی دلی میں ہونے والے خوفناک دھماکے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ہماری دعائیں اور ہمدردیاں ہیں. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات. بھارت میں متعدد سوشل میڈیا صارفین بشمول ماہرین جو طویل عرصے سے عالمی سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکی سفارت خانے کے بیان کے اوپر بڑی شدید تنقید کی. اب وہ کس بات پہ تنقید کی؟ انہوں نے کہا نہیں تسی کو دہشت گردی ہے. انہوں نے کہا آپ اس کو بولیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گردی ہے اور آپ اس کو صرف ایک بم دھماکہ کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جو اسلام آباد کے اندر امریکی سفارت خانہ ہے، جب اس نے لکھا، اس نے کہا جی امریکہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے. آج کے حملے میں جان سے جانے والوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمنائیں. ہم اس حملے اور دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کی حکومت کے امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت جاری رکھتے ہیں. اب یہاں پہ جو امریکی سفارت خانہ ہے وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے، وہاں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس نے کہا دھماکہ ہے. اور میرے بھائی آپ خود تو پہلے ڈیسائیڈ کر لیں. آپ نے خود تو بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ دہشت گردی ہے کیا ہے. اب لاسٹ ٹائم ہوا کیا ہے، میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات شیئر کرتا ہوں. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ اشوک سوائن ہے، ایک بھارتی پروفیسر ہے، بڑا زبردست لکھتے ہیں، بڑا ایک سینسیبل آدمی ہے یہ انہوں نے لکھا، میں ٹویٹ شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اٹ ٹک 48 hours for Modi regime to admit that the Delhi blast that killed 10 was a terror attack. انہوں نے کہا 48 گھنٹے لگے ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں. No more chest thumping, no more crude jingoism, no more threats to Pakistan. The cost might be 6-7 fighter jets, but at least some sanity has come to the India's Hindutva crowd. انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں انڈیا کے نیریٹو کو جو انہوں نے پہلگام کے وقت بنایا تھا اور اب جو بنایا ہے، اس وقت انہوں نے 6 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ کہہ دیا کہ جناب پاکستان نے کیا. ٹھیک ہے، نہ کوئی انویسٹیگیشن نہ کچھ، انہوں نے 6 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کے اوپر الزامات لگا دیے. اس مرتبہ ابھی سے صرف یہاں تک گئے ہیں کہ جی دہشت گردی کا واقعہ ہے. میں نے البتہ آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ دہشت گردی کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ پاکستان کی طرف ہی جاتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے پاکستان کا نام لے لیا. اشوک سوائن نے بڑی ایکچولی مزے کی بات یہ کی. انہوں نے کہا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہے نا 6-7 جہاز گرے تھے. جب آپ نے اس قسم کی بونگی ماری تھی نا اور اس قسم کی آپ نے حرکت کی تھی تو آپ کے اور اس کے بعد آپ نے جنگ کا میدان جو ہے وہ گرم کر دیا تھا تو آپ کے 6-7 جہاز گر گئے تھے. اٹ ٹک یو ایکچولی 6-7 planes ٹو ریئلائز کہ نہیں یار اب ہم نے اس طرح کسی ملک کے اوپر الزام نہیں لگانا. اب آپ کو ہوش کے ناخن آئے ہیں، اب آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ٹھکانے آیا ہے. اب آپ کا یہ جو بھوسا بھرا ہوا ہے نا دماغ کے اندر، اب اس کے تھوڑی سی عقل آئی ہے کہ نہیں اس طرح بکواس نہیں کرتے، اسی بھی اہم بلا وجہ بیٹھ کے کسی ملک کے بارے میں نہیں بول دیتے. تو اس لیے ناؤ دے ٹیکنگ ایوری، کیونکہ اس مرتبہ پرابلم کیا ہے، میں اور لیٹ می ایکسپلین دس. اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ تو 6 گھنٹے کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں. آپ اپنے میڈیا کے اندر جو آپ نے وہ اپنے طوطے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. پاکستان ڈڈ دس. آپ 1 گھنٹے کے اندر 35,000 دفعہ پاکستان کا نام لے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ پاکستان اتنا کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا جو ووٹر ہوتا ہے نا، جو ایک عام پبلک ہے، وہ کہتے ہیں اچھا پاکستان ہے، کرو پھر ایکشن. وہ کہتا ہے جی کرے پھر ایکشن اگر پاکستان ہے. وہاں پہ جا کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم تو آپ نے پنگا لے لیا اور آپ کو پتا ہے کہ رکھ کے چپیڑے پڑی ہیں آپ کے منہ کے اوپر. اس مرتبہ دے بینگ ویری کیئرفل اباؤٹ دس. دیکھیں دونوں کیسز کا بڑا ایک انٹرسٹنگ فرق ہے، بلکہ لیٹ می شیئر دس ویری انٹرسٹنگ تھنگ. میں ان دونوں کو کمبائن کر کے آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. افغان وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، ان کا آج ایک بیان سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو ایویلیویٹ کیجیے گا اور میں اس کو کمپیئر کروں گا پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ کے ساتھ. انہوں نے کہا جی افغانستان جو ہے وہ دہائیوں کی جنگ اور بدامنی سے ابھر چکا ہے. اب ہمارے لیے ایک عظیم موقع ہے کہ ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، خطے کے ممالک سے مضبوط روابط رکھیں اور افغانستان کی جغرافیائی حیثیت کو تجارت، رابطے، ترسیل اور نقل و حرکت کے لیے استعمال کریں. یہی وہ راستہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے. آگے چل کے پاکستان کے حوالے سے جب انہوں نے گفتگو شروع کی، انہوں نے کہا جی پاکستان نے جو ہمارے سامنے ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ بڑی ان ریئلسٹک ڈیمانڈز ہیں. انہوں نے کہا جی مثلا انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم اس بات کی ضمانت ہے کہ پاکستان میں کوئی سیکورٹی واقعہ پیش نہیں آئے گا، لیکن ہم پاکستان کی داخلی سیکورٹی کی ذمہ داری کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہاں ارم فورسز ہیں؟ کیا ہم پاکستان کی پولیس یا فوج کو کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کوئی چھوٹا صوبہ یا ضلع ہے کہ کوئی دوسرا ملک اس کی سیکورٹی سنبھالے؟ یہ ایک بڑا ملک ہے اور اس کی سلامتی کی ذمہ داری کسی دوسرے ملک کی نہیں ہو سکتی. یہ ایک غیر منطقی مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، آپ صرف ذرا آئیڈیا کیجئے کہ ان کے دماغوں میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے. کہتے ہیں جی کیا افغانستان اتنا بے وقوف ہے کہ دوسروں کے مسائل اپنے گھر لے کر آئے؟ انہوں نے کہا کہ اور یہ کس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے کہا تھا کہ آپ یہ جو اپنے طالبان ٹی ٹی پی کے گروپس ہیں ان کو واپس افغانستان لے کے جائیں. تو کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں کہ آپ کی مصیبت ہم اپنے پاس لے کر آئیں. ایک طرف وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو پناہ دیتے ہیں اور دوسری طرف خود تجویز کرتے ہیں کہ پاکستان میں موجود ٹی ٹی پی گروہوں کو افغانستان منتقل کیا جائے. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جنگجو افغانستان سے سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوئے اور حملے کیے. لیکن چند سوال ہیں جو ان سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب یہ افغانستان کا وزیر خارجہ پاکستان سے سوال پوچھ رہا ہے
میں ہی جواب دے دیتا ہوں تھوڑی دیر میں ہی یہ متقی صاحب کے جواب دیتا ہوں. ویسے تو ظاہری بات ہے, آئی ایم ناٹ این آفیشیل اسپوکس پرسن آف دا پاکستانی گورنمنٹ, وزارت خارجہ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو جواب دے گی, لیکن میں ہی ابھی آپ کو دیتا ہوں. سوال کیا ہے, سوال سنیے ذرا. کہتے جی کیا سرحد پر مکمل طور پر باڑ نہیں لگائی گئی؟ اچھا تسی مطلب بھیڑ بکری ہو کہ آپ کے خیال میں آپ جو ہے وہ باڑ لگانے سے باز آ جائیں گے؟ ہیں آپ بکری ہیں یا دمبے ہیں, کیا ہیں آپ کہ آپ کے خیال میں باڑ لگا دیا؟ اچھا وہ دہشت گرد آ رہے تھے, انہوں نے باڑ دیکھی, وہی اتنے تھے باڑ لگی, چلو پہن واپس چلیے. بھائی واہ واہ متقی صاحب واہ, آپ کی عقل کو نا 9 mm کی گولیوں کی سلامی, توپوں کی تو میں دے نہیں سکتا, آپ اس قابل نہیں ہیں, 9 mm کی سلامی دے سکتا ہوں میں آپ. آگے کہتے ہیں کیا آپ نے وہاں سڑکیں چوکیاں اور باڑ کے پیچھے بڑے بڑے فوجی اڈے نہیں لگائے ہوئے؟ بھائی جان آپ کو اندازہ ہے کتنے کلومیٹر لمبی یہ بارڈر لائن ہے؟ آپ کے خیال میں ہر جگہ پہ ہم نے سیکورٹی لگانی ہے؟ چلے ہم نے لگائی یا نہیں لگائی, آپ نے کتنی لگائی ہوئی ہے؟ آپ یہ جواب دے دیں. آپ نے کتنے وہاں پہ چوکیاں بنائی ہوئی ہیں یا آپ نے کتنی وہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات کیے ہیں؟ چلے آپ بتا دیجئے نا. آگے کہتے ہیں پھر پشاور اور اسلام آباد تک درجنوں چوکیاں موجود ہیں, تو آپ انہیں کیوں نہیں روکتے؟ میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں. آگے کہتے ہیں جی آپ نے عمران خان اور اس کی پوری تحریک کو قید کیا. اب کہاں سے افغانستان سے کہاں سے بات آ رہی ہے؟ عمران خان اور تحریک انصاف. کیا اس کا الزام بھی افغانستان پر لگائیں گے؟ نہیں بالکل نہیں لگائیں گے, آپ کے اوپر نہیں لگاتے, میں بتاتا ہوں ابھی. آگے کہتے ہیں آپ تحریک لبیک سے لڑ رہے ہیں, کیا یہ بھی افغانستان کی وجہ سے ہے؟ نہیں بالکل نہیں, آپ کی وجہ سے نہیں ہے. کہتے ہیں جی آپ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, آپ کی کرنسی گر رہی ہے, آپ گھریلو مسائل میں مبتلا ہیں, کیا اس سب کا الزام بھی افغانستان پر لگائیں گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. پہلی بات تو کرنسی گر نہیں رہی, کرنسی جہاں پہ تھی وہیں پہ تقریباً کھڑی ہوئی ہے, اپروکسیمیٹلی 278 79 80 81 82 اسی بینڈ کے اندر کھڑی ہوئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. معیشت کی جہاں تک آپ نے بات کی, بالکل حالات جو ہیں وہ ہماری جب آپ جو لوگوں کی جانب سے دہشت گردی یہاں پہ کی گئی ہے اس کی وجہ سے معیشت ضرور ہٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ, عمران خان اور تحریک انصاف, آپ نے کہا جی آپ نے ان کو قید کیا ہوا ہے, بالکل غلط کیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر میری نظر میں تمام سیاسی جماعتوں کو کھل کے جمہوری رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق جو ہے وہ پریکٹس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن بھائی ہمارا معاملہ ہے, نن آف یور بزنس. اور جمہوریت کے بارے میں متقی صاحب آپ بتائیں گے اب ہمیں؟ مطلب آپ کے یہاں تو بھائی کوئی دوسری سائڈ کھڑی ہو جائے تسی تے گل کرنا تو بڑی دور کی بات, پارلیمنٹ میں گھسانا تو دور کی بات, آپ سیدھا کلیشنکوف کا برس مارتے ہیں میرے بھائی. آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں, نردرن الائنس کے ساتھ کیا کرتے تھے آپ لوگ؟ مطلب میں کیا اس کو ایکسپلین کروں؟ مطلب آپ جمہوریت کے بارے میں بات کریں گے یار, نہ کرو, پوری دنیا نہ کیا لگائے گی آپ لوگوں کے اوپر. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جناب دہشت گردی کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے ہیں تو ہم اس کو اپنے پاس کیوں لے کر آئیں؟ ٹھیک ہے, بڑا آسان طریقہ ہے متقی صاحب, میں آپ کو 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ ایک اناؤنسمنٹ کریں, میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں, آپ یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ جو افغان شہری پچھلے 40 سال میں بارڈر کراس کر کے پاکستان آیا ہوا ہے وہ فوراً واپس آئے. پاکستان کی زمین آج کے بعد آپ کے لیے حرام ہے. کریں اناؤنسمنٹ, آپ کر دیں اناؤنسمنٹ. آپ کہیں جی آپ پاکستان میں نہیں رہ سکتے. آپ یقین کیجئے کہ آپ صرف یہ اناؤنسمنٹ کر دیں, ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. باڑ میں گیا وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے, عام شہری ہے وہ کیا ہے, آپ یہ اناؤنسمنٹ کریں. ہے اتنا تپڑ آپ کے اندر کہ آپ یہ اناؤنسمنٹ کر سکیں کہ افغان مہاجرین سب کے سب واپس جائیں, اور ان کے اگینسٹ پھر جب ایکشن ہوگا نا, پھر چیخے کیوں مارتے ہیں؟ جب ان کو دھکا دیا جاتا ہے کہ چلو واپس, تو پھر چیخے کس بات کی مارتے ہیں؟ کہیں ہاں جی ٹھیک ہے ایسا ڈی ہے کہ واپس لے رہے ہیں. تیسری بات یہ, اتنے چوچے کاکے نہیں ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ٹی ٹی پی موجود نہیں ہے. یہ سارے آپ ہی کے بھیجے ہوئے بچے ہیں, یہ آپ ہی کے ٹرین کیے ہوئے ہیں, جو بیسکلی پہلے آپ کے لیے وہاں پہ لڑتے تھے, جب آپ کی لڑائیاں وہاں ختم ہوگی تو ادھر آ گئے اور یہاں پہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے. اصل بات یہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب تو وی آر وے پاسٹ دیٹ سٹیج نا. اور دوسری بات یہ کہ آج کل آپ نے اپنا وہ جو نیا ابو بنایا ہوا ہے نا انڈیا, ٹھیک ہے, ذرا ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ پہلگام کے واقعے کے بعد کس بات پہ جنگ کھول دی تھی. پاکستان بھی تو یہ کہہ سکتا تھا نا. آپ کے اور ہمارے کیس میں کس چیز کا فرق ہے؟ چلے میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا نا, میں ذرا انڈیا اور افغانستان کے جو کیسز ہیں ان کو اس کو ذرا کمپیئر کروں گا, وہ میں کر لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, پہلگام کا جب واقعہ ہوا تھا تو پاکستان نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے اس کی انویسٹیگیشن کروائی ہے. انڈیا نے آج تک اسے قبول نہیں کیا. لیکن آپ کے کیس کے اندر آپ نے جو حرکتیں کی, پاکستان نے 2 میڈیٹرز کے سامنے بٹھا کے وہ ثبوت پیش کیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے وہ ساری چیزیں ان میڈیٹرز کے سامنے رکھی, جس میں ٹرکی بھی موجود تھا اور قطر بھی موجود تھا. کریں ہمت, کہیں انڈیا کو کہ جناب 2 ملکوں کے سامنے بیٹھ کے اپنا کیس لڑے. آ کے آپ کی ہمت ہوئی, آپ نے اس وقت یہ کہا جب اس طرح یہی جنگ پاکستان میں مسلط کی گئی, آپ نے اس وقت کہا کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے.
بولا آپ نے اس وقت؟ نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اب نئے ابو وہ ہیں، نئے ابا جی تسی انہوں نے کہندے ہو، وہاں سے آ رہے ہیں ڈالر، وہاں سے آ رہے ہیں ہتھیار، وہ آپ کو کمٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو جو ہے یہاں پہ ڈیم بنا کے دیں گے، اس لیے اب آپ کا منہ بند ہو گیا. اور آپ لوگوں کی تو تاریخ رہی ہے، جس نے 4 پیسے سامنے پھینکے آپ اس کے لیے بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کے ساتھ کمپیئر مت کیجیے گا. اور دوسری بات یہ، آپ کا انتظام ہو جائے گا، آپ کا انتظام جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں اب آپ کا انتظام ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ٹیبل ٹاک کے اوپر تو بلیو نہیں کرتے نا، اور آپ کرتے بھی نہیں تھے. میری نظر میں تو پاکستان کی جانب سے پھر بھی گڈ ول کے اندر بھی کیا گیا، لیکن یہ غلطی تھی کہ آپ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائے. آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھا جائے. حقیقت یہ ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے پچھلے 40-50 سال میں جتنا کو گند آیا ہے یہاں پہ اس ملک کے اندر، میرے خیال میں اب ٹائم آ گیا کہ اس کو صاف کیا جائے، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر میں شامل کروں گا، ویلاگ بہت لمبا ہو چکا ہے آلریڈی، خبریں میرے پاس کافی تھی لیکن میں اگلے ویلاگ میں اسے کیری کروں گا. صالح ظافر صاحب کی جانب سے جناب آج ایک سٹوری آئی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک افواج کے اندر جو ہے نیا عہدہ بھی کریٹ کیا گیا ہے، اور اس کی جو ڈائمنشنز ہیں اس کو تبدیل کیا گیا ہے. اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پہ انہیں آئندہ سال مارچ سے 5 سالہ مدت کے لیے دوبارہ سربراہ پاک فضائیہ مقرر کیے جانے کا امکان ہے. اور انہوں نے کہا ذرائع کے مطابق اس ماہ کے آخر تک پاکستان آرمی میں مزید 2 4 اسٹار جنرلز کی تقرری بھی متوقع ہے، جو 3 اسٹار جنرلز کی ترقی کے بعد عمل میں لائی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج میں وائس چیف آف آرمی اسٹاف اور کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے عہدے قائم کیے جائیں گے، اور یہ دونوں 4 اسٹار جنرلز ہوں گے اور چیف آف دا ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ماتحت فرائض سر انجام دیں گے. تو یہ صالح ظافر صاحب نے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک صحیح ہوتی ہے. صالح ظافر صاحب کی بڑا معذرت کے ساتھ کوئی ہسٹری آہو. اس کے علاوہ آج کے حوالے سے جو ایک بہت بڑی خبر ہے وہ 2 سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے سامنے آئی ہے. ایک ہے منصور علی شاہ اور ایک ہے جسٹس اطہر من اللہ، جن کے حوالے سے رات گئے تقریباً شام کے وقت یہ خبر آئی کہ ان دونوں ججز صاحبان نے جو ہے وہ اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں. اب اس کی وجہ بہت بڑی جو ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ وہ ایک گروپ آف ججز کنسیڈر کیا جاتا تھا جو موجودہ سیٹ اپ کے کافی حد تک خلاف تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو بھی آئین سازی کی جا رہی ہے یا جس طرح بھی سپریم کورٹ کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں، خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس حوالے سے ان کا اختلافات موجود تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے سے پہلے سینیورٹی کے لحاظ سے جسٹس منصور علی شاہ کا نام جو ہے وہ ان لائن بنتا تھا، اور انہیں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے. لیکن اس کے بعد تبدیلی آتی ہے، اور اس کے بعد ایک نیا قانون لایا جاتا ہے جس کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان ججز کے اعتراضات تھے، ان کی جانب سے مختلف خطوط بھی لکھے گئے اس وقت چیف جسٹس کو، لیکن اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اور اب بھی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خط سامنے آیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کا، جنہوں نے اس پہ کہا کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ کو ان ایکشن آنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور آج دن بھر ہی یہ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے جو ہے یا جج کی جانب سے کوئی استعفیٰ سامنے آئے. اور سب سے پہلے نام جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ کا لیا جا رہا تھا کہ شاید وہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ ان کے بارے میں خبریں آ رہی تھی کہ وہ مختلف ججز کے چیمبرز میں جا کے جو ہے وہ الوداعی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں تھی. لیکن اس کے بعد شام کو جا کے اب یہ خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں. تو ایک نیا جہاں پہ قانون یا بل منظور ہوا اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے اندر، وہیں پہ ایک آئینی بحران جو ہے، اگر اس کو آپ آئینی بحران کہیں تو شاید وہ بھی اب شروع ہونے جا رہا ہے عدالتی لحاظ سے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر لائر کمیونٹی کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، اور خاص طور پہ میرے خیال میں اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر شدید سیخ پا ہوں گی، کیونکہ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے اپنے ریزرویشنز پہلے ہی شو کیے تھے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.